بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 22 ستمبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 564 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ خواتین گروپ شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر نماز پڑھنا یعنی اذکار پڑھنے سے مطلب صرف دنیاوی پریشانی سے بچنا ہو تو کیا آخرت میں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے، دین اسلام کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہے نا؟ اعمال کا دار و مدار، صحت کا، قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اور ہر انسان کو اس کے عمل کا جو جزا ہے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی جس جزا جس بدلے کی وہی اس کو ملنے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، رسول کا ساتھ دینا، ہے نا؟ تو اس کی بدلہ بھی کیا ملے گا؟ اللہ اس کے لیے ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، اور جس کی نیت یہ ہوئی کہ دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے وہ شادی کرے تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کو اس کی ہجرت وہی بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہے نا؟ من کان حیات الدنیا، سے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کا بدلہ پورا دے دیں گے، لیکن انہیں آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے اسے دنیا کا فائدہ ہو، ذکر اذکار اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ اسے دنیا کا فائدہ ہو، تو اسے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے اصلاً فریضہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اب اگر کبھی خیال آ گیا کہ ہاں بھائی فجر کی نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو صرف وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا وقت اس نے صرف فرض کی نیت کی ہے، لیکن مزید اجر کے لیے اس نے اس میں ایک نیت اور شامل کر لی، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصلاً اس کی نیت ہی کیا ہے؟ اگر فائدہ نہ ہو تو نماز پڑھے گا ہی نہیں، کسی کا ڈر نہ ہو تو نماز پڑھے گا ہی نہیں، کوئی دیکھے نہ تو نماز پڑھے گا ہی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نماز کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیکن جیسے فضائل جیسے آتے ہیں حدیث میں، دعا اذکار وغیرہ کے، یہ آدمی پڑھ لے گا تو یعنی اس کی بیماریوں سے بچے گا، جادو سے بچے گا، یہ اس طریقے کے جو فوائد ہیں یہ تو ذہن میں رکھتا ہی ہے انسان عام طور پر۔ بھائی لیکن صرف اسی لیے کر رہا ہے یا اور کس لیے کر رہا ہے؟ اب صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اب مثال کے طور پر صبح شام کے اذکار نہیں، مثال رقیہ شریعہ کرتے ہیں لوگ، اب ان کا 90% 99% تو دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اب میں یہ پڑھوں گا تو مجھے جو جنات اور جادو کا جو اثر ہے میرے اوپر وہ ختم ہوگا۔ یعنی اگر اس کی یہ نیت پڑھے گا ہی نہیں، اب عام آدمی تو نہیں پڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر رقیہ شریعہ تو خاص بھائی رقیہ تو ایک خاص چیز ہے نا، جی جی ویسے وہ اللہ کے ذکر سے الگ چیز ہے۔ یہاں کیا اذکار اور نماز کا ذکر کیا، نماز کیا بڑی فرائض میں ہے۔ اب مثال کے طور پر آیت الکرسی پڑھتا ہے رات میں سوتے ہوئے، مثال کے طور پر، ہاں تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا اگر صرف اس کی نیت کیا ہے کہ شیطان کا، اور لیکن جہاں اسے شیطان خطرہ نہ ہو وہاں پڑھے گا ہی نہیں، وہ صرف یعنی دیکھیے آپ اپنی طرف سے نہ ملائیے اس میں۔ نہیں یہ دیکھیے اس کو معلوم اگر ہو جائے یہ چیز، جیسے مثال کے بھائی دیکھیے اس کا نیت بھی شامل نہیں، دیکھیے اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیے، اصل وہ یہ کام کرتا ہے، جی ہے کہ نہیں؟ اصل وہ یہ کام کر رہا ہے، پھر اگر اسے معلوم ہے وہ بھی نیت کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کام اصل کرتا ہی نہیں ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ یہ ہو اس کو صرف دنیا کا فائدہ۔ میرا پوچھنے کا جو مقصد ہے کہ ایسا تو مسلمان نہیں رہتا ہے کہ ایمان نہ لائے اس کے اوپر، لیکن مثال کے طور پر ابھی آپ کی تقریر میں کسی نے سن لیا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ رات میں وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دوسرا فائدہ تو معلوم ہے نہیں، اب اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی، وہ آیت الکرسی اسی نیت سے پڑھتا ہے۔ بھائی دیکھیے اگر وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برکت والا ہے، ہم چلو یہ پڑھیں گے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو سوال ہے آپ غور کریں، سوال کیا ہے؟ سوال بھی ہو سکتا ہے لیکن سوال کے اندر یہ چیز نہیں، سوال میں یہ چیز پنہا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پڑھیں، صاف ہے کہ اس لیے پڑھتا ہے، اس کا مطلب اگر یہ فائدہ پڑھے گا ہی نہیں۔ اچھا وہ تو پھر تو اس کے اندر تو کوئی اشکال بھی نہیں ہے، وہ تو پھر سوال کیوں کیا ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے تو نہیں، اس کو اشکال ہے تبھی تو سوال کیا ہے نا۔ اکثر تو ایسی تو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دیکھیے بہت سے لوگ دنیاوی فائدے اسی لیے کرتے ہیں، دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے اگر دنیا میں فائدہ نہ ہو تو ان کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اگر وہ دنیا کی نیت نہ ہو تو فجر صبح و شام کے اذکار پڑھیں گے ہی نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، صرف دنیا کا جو فائدہ حاصل ہوا آخرت میں کوئی ایسا نہیں۔
ساتھ میں آخرت کا بھی فائدہ. اصل چیز نہیں، وہ بنیادی چیز ہونی چاہیے. اگر دونوں برابر رکھا گیا تو کیا ہے، گویا کہ اس میں شرک ہوا عمل کے اندر. اصل بنیاد کیا ہے، اللہ کے لیے ہو، پھر اس کے بعد اس میں نیت شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے وہ نماز پڑھے گا ہی، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو فائدہ، ہے کہ نہیں. اگر نماز پڑھا اس نیت سے، اگر فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دے گا، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو انسان کے نام کا اس کی شخصیت پر کس طریقے سے اثر پڑ سکتا ہے؟ اور اسی میں سوال ہے کہ اگر وہ نام تبدیل کر لے گے تو کیا پھر تب فرق آ جائے گا؟ بھائی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود ہی سوچیے. ہماری تقدیر میں لکھا ہے نماز کیوں پڑھیں؟ جنت لکھی جنت ملے گی، جانے میں لکھی جانا ملے گی. یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ظاہر بات برے انسان کام کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی صحت پر پڑتا ہے نا. اب انسان کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی زہر کھانے سے کیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کوئی انسان بھروسہ کر زہر کھانے کا ہے نہیں. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیز کو ایک سبب بنایا ہے، وہ چیز ہوگی تو سب پایا جائے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہر کام جو ہے سبب کے تابع ہی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی سبب کو مسبب سے الگ بھی کر سکتا ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں آخری زمانے میں جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں کا دور عروج پر ہوگا، تب باقی فرقوں کی جیسے رافضی، بریلوی، خوارج وغیرہ ان کا کیا؟ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. سیدھے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید اور سنت نبوی کی دعوت دیں گے اور اسی پر سب کو چلنا ہوگا. وَيَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا دعویٰ کیا ہوگا، ایک ہوگا. وہاں پر کوئی فرقہ بندی، کوئی گروپ بندی، کوئی جماعت وہاں پر پائی نہیں جائے گی. جی یعنی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ڈرائی کلین سے نجاست ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی کپڑا ایسا ہو کہ جس کو پانی سے دھویا نہیں جا سکتا، صرف ڈرائی کلین ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس کی پاک کرنے کا کیا کیسا طریقہ ہوگا؟ بھائی دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے کو قبول کیا ہے، کی رائے کو، کہ ہر وہ چیز جس سے نجاست زائل ہو جائے وہ پاک تصور کیا جائے، ہے نا. بعض کپڑے ایسے ہیں کہ اگر ان کو پانی سے دھویا جائے تو کیا وہ خراب ہو جائیں، کیا مطلب نجس ہو گیا تو اس کو پھینک دیجیے آپ. تو انشاءاللہ اگر جو ہے ڈرائنگ کلیننگ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کے آثار، بو اور رنگ وغیرہ سب جا رہے ہیں تو اس کا کوئی اس پاک ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم صحیح مسلم کی حدیث ہے، تشریح کر دیں کہ جس میں ہے کہ میرا بندہ اب جو بھی عمل کرے گا میں نے اس سے معاف کر دیا ہے، تو اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے اس سے ایک گناہ ہوتا ہے جس پر وہ نادم ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، لیکن پھر اس سے دوبارہ گناہ وہی دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نادم ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے. ایسے آپ نے 3 یا 4 بار کے ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جا تو جو عمل بھی تجھ سے ہو میں تجھے معاف کر دوں گا. یعنی جب تیری یہ کیفیت رہی کہ تو اپنے عمل پر شرمندہ ہوگا، صدق نیت سے ہم سے توبہ کرے گا تو میں تیرے عمل کو قبول کروں گا، ہے نا، اور تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اس سے یہ حدیث سے یہاں پر 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے کسی عمل پر جو گناہ کا کام ہو اس کے اوپر شرمندگی اور توبہ ضروری ہے. یہ چیز ضروری ہے کہ نہیں؟ اور توبہ کے جو شروط ہیں وہ پائے جانے چاہیے، ہے نا. شرمندگی ہو، اس عمل کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ اس کی نیت نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں. اور وہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے. اور یہ ہے کہ توبہ کا جو وقت اللہ نے رکھا ہے اس مدت کے اندر. تو اگر ان شرائط سے توبہ بندہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، ہے نا. اس توبہ کے قبول ہونے کا معنی ہے دوبارہ اس سے گناہ نہ ہو. اسی قسم کا ہے، دوسرے گناہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن جب اپنے توبہ کے اندر سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے کہ جائز اور ناجائز وسیلے کو لے کر یعنی آپس میں تکرار ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جائز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، تو کون سے وسیلے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، کیسے پہچانا جائے اور ان کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ وسیلہ یعنی دعا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے.
اور کسی بھی عبادت کی مشروعیت کے لیے اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید حدیث رسول سے ضروری ہے۔ اب ہم قرآن مجید اور حدیث رسول کو دیکھتے ہیں تو اس میں متعدد ایسے وسیلے ہیں جن کا ثبوت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 2-3 بطور مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ربنا انک سمیع الدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دعا کی جو قبولیت ہے اس کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ اس طریقے سے بھرا پڑا ہے قرآن مجید اور حدیث رسول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا یہ کیا ہے؟ جائز وسائل میں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ بندہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لے، کوئی عمل وہ شخص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا ان آمن الخوارین کا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہے کہ نہیں؟ تو اعمال صالحہ کا وسیلہ جس طریقے سے وہ 3 آدمی غار والے جن کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اور اعمال صالحہ کا وسیلہ لے۔ تیسری چیز کسی نیک موجود حاضر زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ، کسی اس کی دلیل، جی ہاں، کسی موجود زندہ اور حاضر شخص کی دعا کا وسیلہ ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے دعا کرانے کے لیے نا، ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اس کے دلائل اتنے ہیں، قرآن کی دعا دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ 3 وسائل ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جائز ہیں، اور ہر وہ وسیلہ جس پر شریعت میں قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے وہ وسیلہ کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ کبھی وہ بدعت ہوگا، کبھی شرک اصغر ہوگا، کبھی شرک اکبر ہوگا۔ اب کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے جاہ کا وسیلہ، الہی بحق بنی فاطمہ، ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بنی فاطمہ کا حق نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا وہ چیز وجود ہونا اور ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، وہ چیز اور ہوا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا جہاں تک معنی ہے وہ بہت ہے۔ حضرت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ قرار دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وجیہ قرار دیا ہے، اور ہمارے نبی تو اس سے بڑے اونچے مقام پر ہے نا۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات یا آپ کے جاہ کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ یہاں پر توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، یہ حدیث سخت ضعیف ہے کہ نہیں؟ اور کسی جانتے ہیں متفقہ طور پر علماء یہی کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے کوئی صحیح اور مقبول حدیث ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آج جو کسی کی مردہ غائب شخص کی دعا کا وسیلہ لیا جاتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو قرآن سے نہ ثابت، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی سلف میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے والا اور کون ہوگا؟ صحابہ کرام کے سے بڑھ کر کے صحیح بخاری کے اندر جانتے ہیں وہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زمانے میں قحط پڑا تو کیا لے کے نکلے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو، اور کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا نبی زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے، یعنی وہ دعا کرتا تھا اور ہم نے آپ بارش دیتے تھے، آج آپ کا نبی نہیں، ہم آپ کے نبی کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ بہتر ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کا، اگر وہ چیز مشروع ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اسے کیوں چھوڑتے؟ ہے کہ نہیں؟ اب ان باتوں کو چھوڑ کر کے قصے، کہانیاں اور ان پر استدلال کرنا ہے، قرآن اور حدیث قصے اور کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو کوئی مسئلہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے کے اندر متواتر اور مشہور حدیث ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے نا۔ اب آپ اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں لا کر قصوں سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ تو علی کل حال ان 3 چیزیں جو مشہور ہیں، ان کے علاوہ جو وسائل خاص طور پر کسی کی ذات کا، کسی کے حق کا،
کسی کی دعا کا بس جو موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے نا، وسیلہ لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ ممنوع وسائل میں داخل ہے۔ جیسے شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کی جو بات آتی ہے، کیا علماء اہل سنت والجماعت میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو لے کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و جاہ کا وسیلہ، یہ چیز قدیم زمانے سے تھوڑی سی مختلف رہی ہے، لیکن آپ سے دعا کرانا یہ کبھی مختلف نہیں رہا۔ یہ صوفیوں کے اندر سے آئی ہے، علماء اہل سنت و جماعت میں حنفی، مالکی، شافعی کسی کے یہاں چیز پائی نہیں جاتی۔ جی یہ جو جملہ چلتا ہے پیارے حبیب کے صدقے ہماری دعا قبول فرما لیجیے، جی ہاں، یہ چیز مختلف فی مسئلہ رہا ہے۔ جو لوگ اس کی جائز ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ان کے ہاں وہ حدیث آئی تو سروب جاہی ہوتا اسے استدلال کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی واضح دلیل اس کے اوپر موجود نہیں ہے، اور یہیں سے کیا ہے وہ بدعت کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلتا ہے۔ یعنی اس کی یا بدعتیوں کی بدعت ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے بنا کسی دلیل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ دیکھیے ان کو دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ کوئی مسئلہ لے آتے ہیں پھر اس پر جا کے دلیل ڈھونڈا کرتے ہیں نا۔ اب تک ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے تھے، بریلوی جتنے بھی ہیں سب یہی کہتے تھے بھائی عید میلاد النبی یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، اور اب کیا کرے اس کے لیے دلیل ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں دیکھو قرآن میں دلیل موجود ہے، یہ حدیث میں دلیل موجود ہے، اب تک کیا تھا؟ کوئی دلیل نہیں تھی، بدعت حسنہ تھی، اب کیا ہو گئی؟ اس کے لیے دلیل نکالنا شروع ہو گئی۔ تو وہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ پاس دلیل ہو تب کوئی اس کے اوپر مطابق عمل کرے، ہے نا۔ اب یہاں کیا ہے؟ پہلے عمل کرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ شیطان کے پاس بھی دلیل موجود ہے کہ ہم کس سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے، ہے نا۔ وہ بھی کب؟ جب گناہ کر لیا تب جو ہے اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، پہلے نہیں۔ پہلے تو خاموش رہا کہ ہاں بھائی آپ سجدہ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جب فرشتوں سے کہا اس وقت انکار نہیں کیا۔ انکار کب کیا؟ جب کہا آپ سجدہ کرو۔ حالانکہ اللہ نے پہلے اطلاع دے دی تھی فرشتوں کو کہ جب ہم پیدا کریں ان کو، انہیں سجدہ کریں، تم لوگ سجدہ کرنا اس وقت، ہے نا۔ جو اللہ نے پیدا کیا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن وہ اب اس کے لیے دلیل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ارے وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی والی چیز آگ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو یہ دلیل بعد میں ڈھونڈنا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کیا سورج نیچے آ رہا ہے اس لیے زیادہ گرم ہوتا ہے یا کیا؟ یہ ایسی کچھ چیز سائنس والوں سے پوچھیے، مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم بینک میں انٹرسٹ کا جو پیسہ آتا ہے، کچھ غریب لوگ ہیں جو لون لے لیتے ہیں اور مجبوری میں وہ اپنی قسطیں بھر نہیں پاتے ہیں، تو کیا ان کو یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں یا انہوں نے جو سود لیا تھا وہ صورتحال اضطرار کی تھی، اب اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی ہو آپ دیے، کل پھر کیا کرے گا؟ وہ جا کر کے قرض لے لے گا، تو ایسے آدمی کو قطعاً نہیں دینا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا یہ صحیح ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اسے سبھی لوگ محبت کرتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توحید والے سے اچھے اعمال کرنے سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک بندہ اگر توحید پسند ہے، سب کچھ ہے، لیکن سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کا کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس سے کس لیے نفرت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچا مانتے تھے، تب مانتے تھے، لیکن بنیاد کا اختلاف ہے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے اہل حق یا سیدھے سادے لوگوں کے معاملہ کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ کسی کے آپ سے کوئی اختلاف رہا ہے، کسی سے آپ کی کوئی لڑائی رہی، اس کی بنیاد پر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جی تو یہاں جو ہے اہل سنت سے جو لوگ، اہل حق سے جو لوگ نفرت کہتے ہیں، یہ خود راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں، وہ مشرک ہیں، لہذا آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کیا کرتے تھے، کون آپ کو نعوذ باللہ من ذلک کہتے تھے کہ آپ کے آنے کے ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہو گیا، ان کا اعتبار نہیں، اعتبار عام سیدھے سادھے لوگوں یا کس کا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ جی اگلا سوال اس کے قریب کا بہن پوچھتی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گزر جائے اس کے بارے میں لوگ برا کہیں تو وہ گنہگار ہوگا، اور لوگ اس کے بارے میں اچھا کہیں تو وہ معاف کر دیا جائے گا یا نیک سمجھا جائے گا۔ تو اگر بولنے والے اور مرنے والا نیک ہو اور بولنے والے مشرک، یہ بھی یہی چیز ہے۔ اولاً تو ظاہر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتوں، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اور اگر نہیں تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اور دین ہی کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔
نہ یہ کہ آج کوئی گویا ہو اس کی تعریف لوگ کرنا شروع کر دیں، ہے نا، اس پر رونا شروع کر دیں، تو ان لوگوں کو کوئی اعتبار نہیں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں گناہوں کی معافی کیسے ممکن ہے اور گناہوں کے معافی کیسے مانگے اور گناہ کبیرہ اسپیشلی اس کی معافی کیسے مانگے جائے؟ بھائی دیکھیے اصل چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور توبہ کی جو شرائط ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں، صدق نیت سے ہو، اپنے گناہ کے اوپر بندہ شرمندہ ہو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی اس کی پوری نیت ہونی چاہیے. تو یہ جو شرائط ہیں توبہ کی وہ پائے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا پھر نیک عمل کرے، ثم اهْتَدَىٰ پھر اس کے اوپر جم بھی جائے. اس لیے ہم نے کہا نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کو دوبارہ یہ کام ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو رہا ہے تو وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ جیسے حضرت ابو بکر صدیق روایت ہے شاید کہ بندہ اگر وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اور پھر توبہ کرتا ہے، کسی بندے سے گناہ ہوا ہے نا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی لاتا ہے تو توبہ کیا اس کی توبہ قبول کرے. اس دعا کا بعض علماء نے اس کو صلاۃ التوبہ کا نام دیتے ہیں. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں دجال سے بچنے والے لوگوں کی تعداد 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں بتائی ہیں، تو اس کی کیا بنیاد ہے اور کیا یہ بات درست ہے؟ بھائی دیکھیے حسان ابن عطیہ یہ تابعی فقہ تابعی ہیں، ان سے نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں تک اس کی سند کو حسن بتلایا ہے فتح الباری کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کچھ صحابہ کرام سے ضرور سنی ہوگی اس کی زندگی. علا کل حال یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تابعی کا قول ہے، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی نہیں ہو سکتا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کے جو وسائل ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسا کہ حدیث میں کہ حرام کمائی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اگر کسی گھر کا سربراہ حرام اور حلال مکس کمائی کماتا ہو تو اس صورت میں کیا اس کے گھر والوں کی بھی دعا میں رکاوٹ بنے گی؟ گھر والوں کے لیے وہ چیز حلال ہے، کیوں گھر والوں کی خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جو خود کفیل نہیں ہیں اور ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ گھر والے پر ہے. تو وہ اس مال کے کمانے کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر. لیکن ان کے پاس جو آ رہا ہے وہ جائز طریقے سے آ رہا ہے. کس طریقے سے؟ اس لیے کہ ان کی کفالت اس کے اوپر واجب ہے، لہذا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے ان میں جو خود کفیل ہو سکتا ہے تو علماء کہتے ہیں اسے گھر چھوڑ کر کے ہٹ جانا چاہیے یا اس کو نہیں کھانا چاہیے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، آپ نے سوال اور جواب کی مجلس 558 اور 57 میں کہا تھا کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا چاہیے، کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث یا اثر موجود ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کس کا حق ہے؟ محتاجوں اور غریبوں. اس بارے میں دیکھیے ہم نے جو علماء کے اقوال سے سمجھا اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے کہ آدمی کی ظاہری شکل کیا بتا رہی کہ یہ محتاج ہے، ظاہری شکل محتاج ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، ہم اس کو زکوٰۃ کا مال دیں گے، بتائیں گے کوئی نہ بتانا اچھا. دوسرا وہ ہے کہ اس کی ظاہری شکل بتا رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے. ایک شخص آیا ماشاءاللہ تندرست ہے اور سب کچھ ہے اور مال طلب کر رہا ہے، لیکن کماتے کیوں نہیں؟ ہمارے میں کوئی مجبوری ہے. اس کو جو ہے بتانا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگ آتے ہیں اور وہ بڑے ماشاءاللہ کیا تھے؟ تندرست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس میں لا حق فیہ لغنی او لقوی مکتسب، اس میں مالدار کا اور ایسا قوی آدمی جو کما سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہے، اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اس میں حق بندہ میں تم کو دوں گا، تو گویا آپ نے کیا ہے بتایا نا، اس میں ہے کہ نہیں ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مال نہیں لیتا، یا ہمارے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے،
اور جیسے ہمارے یہاں کا اپنا ایک ماحول ہے رہنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنا کس سے دے رہے ہیں، اپنے عام مال سے بطور بھائی کی دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بتانا ضروری ہے تاکہ آدمی علا بینہ رہے. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں، اگر کوئی انسان حج کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے اور کچھ عرصے میں کوئی ضرورت مند اس کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس کے جمع شدہ مال میں سے نہیں دیتا ہے، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ ہی اس کے سامنے ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ضرورت مند، ضرورت حاجت نہیں، کیا ہے وہ ضرورت مند ہے، یعنی اس کا کام نہیں چلتا، اور آپ ہی اس کے سامنے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو آپ کو دے دینا ہے کہ نہیں. لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک خاص کام کے لیے جمع کیا ہے نا، اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، جائز نہیں میں نے کہوں، لیکن بہتر نہیں ہے اس کا دینا، میں اس کے اوپر واجب ہوں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شوہر کی وفات کے بعد جو پینشن کے پیسے بیوہ کو ملتے ہیں، تو کیا اس میں بھی وہ جو انسان کے فوت شدہ والد کے اولاد یا وارثین ہیں ان کا بھی حصہ بنتا ہے اس میں؟ بھائی دیکھیے، یہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ پینشن گورنمنٹ کس کو دے رہی ہے، کس کو دے رہی ہے، وائف کو دیتی صرف وائف کو دے رہی، ظاہر بات والدین کو اس میں کوئی ہے نا. اور بسا ہوگا جیسے ہاں سعودیہ میں ہے، اس کو اور جو اس کے دے رہے کفالت ہے ہر ایک کا نام باقی رہتا ہے، اسی لیے جو بچہ مثلا 18 سال کو بالغ یا وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا حصہ کٹ جاتا ہے. یہاں پر یہ نظام ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں اس کا اس میں حق نہیں ہوگا. تو اگر جو ہے وہ صرف بیوہ کا حصہ ہے تو اس میں والدین نے کوئی حق نہیں. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم شیعہ سنی میں کیا فرق ہے اور کیا دونوں میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ فرق ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر بات ہے. شیعہ حتیٰ کہ اس میں سے بہت سے گروپ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں یہ کہتے ہیں حضرت علی ان سے افضل تھے اور نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی. وہ اس قرآن یہ جو موجود ہے اس کو اصلی حالت میں نہیں مانتے، اس میں تحریف مانتے ہیں. وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچایا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا، ان کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اور میں کوئی وہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم الخطا نہیں ہے، اور ان کے ائمہ کیا ہیں، وہ معصوم الخطا ہیں، بلکہ ان کا تو صراحت ہے کہ ائمہ کا جو مقام حاصل کسی نبی وغیرہ کو بھی حاصل نہیں. اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے، میں تو کہتا ہوں کہ قطعاً یہ چیز سامنے نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے بسا اوقات ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اپنے دین کی اصل تبلیغ ہوا کرتی ہے کہ نہیں. خاص طور پر اگر وہ رافضی ہیں، قرآن کے محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مائی عائشہ ام المومنین ان کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر نعوذ باللہ نفاق منافق سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، تو ایسے لوگ کافر ہیں، ان سے شادی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ معلوم ہے کہ خاندانی، تو اگر کہ وہ شیعہ ہے لیکن ان پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ وہ اسے چھٹکارا چاہتا ہے، تو اس کا شادی کوئی حل نہیں. اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں، والدین اگر شیعہ عقیدہ رکھنے والے ہوں، جیسے آغا خانی کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہوں، تو ایسے میں ان کے مال کے وارث بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آغا خانی جیسے لوگ ہیں، آغا خانی جیسے لوگ ہیں، تو اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، انہیں وراثت ملے گی لیکن اس کی وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ وارث اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر کا وارث جو ہے مومن نہیں ہوتا، نہ مومن کا وارث کافر بنتا ہے. جو وہ کافر ٹھہرے، خاص طور آغا خانی جو حضرت علی کی الوہیت وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کی وراثت تو نہیں لیا لیا چھوڑ لیا جائے. چھوڑ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من ترک شیئا للہ یعوضہ اللہ. نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، وہ تو کیا نقصان ہوگا؟ یعنی ان کے پاس پیسہ آ جائے تو چلو کسی خیر کام میں تو لگا دیں گے، تو کوئی بات نہیں. جس نہیں جو ہے کہیں ہمیں مال گرا ہوا ملا، اس کو لے کے خیر کام میں لگا دیں. ہر چیز کا اپنے ایک اصول لینے کا ہے کہ نہیں ہے. آیا ایک چیز ہمارے پاس جائز طریقے سے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، ہم ان کے وارث نہیں گے، وہ کافر ہیں. جسے انٹرسٹ کا پیسہ لیتے ہیں بھائی تو نہیں ہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ہم اپنے لیے ذاتی لیے نہیں لے رہے ہیں اس کو، اور یہ ہے کہ وہ اصل میں ہمارے مال ہی سے لے کر کے انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. ہم اس کو چھوڑیں گے تو وہ کیا ہے، وہ کفر. اور یہاں پر اس کا وہ بھی مالک نہیں ہے،
اور یہاں پر اس کا تو مالک وہ ہے. یہ نیت سے اگر کوئی لے اللہ کل حال ناجائز ہے, اس میں دین آبادی کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی وراثت منع فرمایا ہے, سیدھی بات یہ ہے. تو کیوں نہیں کہا کہ ہاں بھائی آپ اس نیت سے لے, ختم ہو گئی بات اس میں. تو اس کے لیے باہر آبادیاں تلاش کرے کہ ہاں بھائی ہم اس نیت سے لے رہے ہیں. کیا کریں, غریبوں کو کوئی دینے والا نظام, چوری کا پیشہ, ڈاکہ کا پیشہ استعمال کریں. سر وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر کوئی یہ نیت سے لے کہ بھیا ان کے پاس تو شرعی شر ہے, لہٰذا جب آئی رہا لے لو, وہ شرعی شر میں ہے, جائیں شر ہے. لیحملوا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.